مردے لاکھ ہو کے 10 لاکھ ہو ایک زندہ کافی ہم کو اٹھا کر کے بات میں کیا اکیلا کافی ہوں میں چاہنے کے لیے؟ انہوں نے کہا ایک کام کرو، کم سے کم 60 آدمیوں کی جماعت بناؤ۔ کیا کہا؟ کم سے کم 60 آدمیوں کی جماعت بناؤ۔ کہاں ہے زبیر بن عوام؟ میں چنوں گا کہنے لگے وہ آدمی جن کو میں اپنے ساتھ لے کر کے جاؤں گا۔ رافع عبیرہ الساری، رافع عبیرہ الساری کہاں ہے؟ بنو تیمہ، ان کو اٹھایا، کہہ کہ این عبداللہ بن عمر، ان کو اٹھا، کہنے لگے یہ لوگ ایسے ہیں کہ کسی بات پر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے تو اللہ خیرات نہیں کرتا۔ اب ایسی جماعت تھی کہ عبادہ بن صامت نے کہا کہ ایک کے مقابلے میں 3 کو پکڑو، ایک کے مقابلے میں 3 کو پکڑو، 3 کے مقابلے میں 1 کو پکڑو، 3000 کا لشکر جماعت تعمیر بنایا حضرت نعمان بن بکر رضی اللہ عنہ، جماعت روانہ کی 3000 اور 60,000 کوئی جوڑ ہے؟ کوئی جوڑ نہیں ہے۔ دھن نقطتی بیضاء فی جنس ثور اسود، روایات کے اندر میں ہے دشمن کے مقابلے میں تعداد ایسی ہے جیسے پورے کالے بیل کے اوپر کسی نے سفید نقطہ لگا دیا، یہ پورا کے پورا کالا بیل ہے اور اس کے اوپر کسی نے سفید نقطہ لگا دیا۔ دھن نقطتی بیضاء فی جنس ثور اسود، دشمن کے مقابلے میں تعداد ایسی ہے جیسے کسی نے پورے کالے بیل کے اوپر ایک سفید نقطہ لگا دیا۔ اب کیا ہوا؟ اب کیا ہوا؟ وہاں گئے مقابلے کے لیے۔ حضرت نعمان بن بکر نے کہا دیکھو سنو، جب میں پہلی تکبیر کہوں تو سب وضو کر لینا، میں جب اللہ اکبر کہوں تو تم سب وضو کر لینا، اور پھر جب میں اللہ اکبر کہوں تو تم سب تیار رہنا، سب بند کر دینا، اور جب میں پھر اللہ اکبر کہوں تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا۔ حضرت نعمان بن بکر کی بات کے اوپر حضرت خالد بن ولید کو دیکھنے لگے۔ اب حضرت خالد بن ولید تو وہ تھے جن کو کہا گیا سیف اللہ، اللہ کی تلوار۔ اب ان کو تو سوائے لڑنے کے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وضو کرو، پھر سب بنا، پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ۔ حضرت خالد بن ولید نے یوں دیکھا، حضرت نعمان بن بکر اب دشمن قریب آ گیا تو ان کا امیر آیا کہنے لگے کہ صلح کرنے کے لیے آئے ہو؟ حضرت خالد بن ولید نے کہا صلح نہیں، لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ اے کتوں کی جماعت، حضرت خالد بن ولید کے الفاظ ہیں، اے کتوں کی جماعت، تم جتنا شراب کے پیالے کو محبوب رکھتے ہو اس سے زیادہ محبوب ہم اللہ کے راستے میں مرنے پر۔ ایک عاشق جیسے عاشق کی ایک نگاہ کو رکھتا ہے اس سے زیادہ ہم اللہ کے راستے کی موت کو محبوب رکھتے ہیں۔ تیار ہو جاؤ، ہم تمہارے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ تو وہ ہنسنے لگے، ہمارا دماغ سے جگہ کے اوپر ہے 3000 اور دوسری روایت کے مطابق 60 اور 1,00,000 کے مقابلے میں، اور کہہ رہے ہو کہ سب تیار ہو آگے، ہاں چلو تیاری کرو۔ دشمن نے پوری تیاری کر، اب وہ قریب آ رہے ہیں۔ حضرت نعمان بن بکر نے کہا اللہ اکبر، سب نے وضو کر لیا۔ اب وہ ایک دم قریب آ گئے، حضرت نعمان بن بکر نے کہا اللہ اکبر، سب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اب یہ صحابہ پریشان، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لڑنے کے وقت میں عبادت کی بات کر رہے ہیں، دماغ سے باہر کی بات ہے۔ حضرت نعمان بن بکر نے ہاتھ اٹھایا، یا رب امت محمد وانصر امت محمد، اے رب محمد امت محمدیہ کی مدد فرما، اے رب محمد امت محمدیہ کی مدد فرما۔ روایات کے اندر میں ہے یہ دعا کر رہے ہیں، دشمن قریب ہے۔ اتنے میں حضرت واصلہ بن اسقر رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں میری نگاہ آسمان کی طرف اٹھی دعا میں نے کیا دیکھا؟ انفرجت السماء قلیۃ وقلول شہب اسنۃ الباطن تلماح، میں نے کیا دیکھا کہ آسمان پھٹا۔ یہ حدیث کے الفاظ سنا رہا ہوں، مجھے یہ نہ سمجھنا کہ عربی میں بھی بول رہا ہوں، یہ حدیث کے الفاظ سنا رہا ہوں۔ انفرجت السماء قلیۃ
ارے یہ بچے تھوڑے تھے، لیکن جب نگاہ اٹھا کر کے دیکھی ان کے پیچھے آسمان تک فوج کی قطار لگی ہوئی ہے، اب سب کو بلا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوں گے تم اس وقت میں، لیکن ایسے ہوں گے جیسے پانی پر چھاپ ہوتا ہے اور تمہارے دلوں کے اندر میں وہن آ جائے گا. وہن کیا ہے یا رسول اللہ؟ صحابہ نے پوچھا وہن کیا ہے یا رسول اللہ؟ رسول پاک اعظم نے فرمایا کہ حب الدنیا، دنیا کی محبت تمہارے دلوں کے اندر میں ہوگی، کراہیت الموت، اور موت سے ڈر ہوگا تمہارے دلوں کے اندر میں، جس کی وجہ سے پورے دنیا کا باطل تمہارا شکار کرے گا جیسے کھانے کا شکار کھانا کھانے کا. تعداد میں بہت زیادہ ہیں اس وقت، تعداد میں بہت زیادہ ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہو رہی ہے. ہمارے دلوں میں دنیا بھر چکی ہے، ہمارے دلوں کے اندر میں دنیا کی محبت ہے، آخرت کا خوف، آخرت کا ڈر، قبر کا خوف، قبر کا ڈر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر. ڈر ہے تو دنیا کا ہے، غم ہے تو دنیا کا ہے، اور دنیا کی چیزوں کے اوپر اپنی ساری صلاحیت لگ رہی ہے، جس کی وجہ سے ساری دنیا آج باطل سارا اکٹھا ہو کر کے امت مسلمہ کو کر کے کہنا یہ ہے ان حالات کو اگر بدلنا ہے تو اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ پوری امت ایک وقت میں توبہ کے اوپر آئے گی، پوری امت ایک وقت کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف ہوگی. کچھ ہوں گے ان کے آنکھوں کی برکت سے اللہ کائنات کا نظام بدل لے گا، کائنات کا نظام بدل کر کے دکھائے گا. 15 چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. یہ حدیث صحیح حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتخذ البيت الولع والحمال مغنما والزكاة مغرما وتعلم لغير الدين وأعطاه الرجل زوجته وحق أمه وأدنى صديقه وارتقت الأصوات بالمساجد ولبس الحرير وزهدت الطيرات والمعاصي. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو باتیں بتائی سب ایک ایک کے اوپر غور کریں. اذا اتخذ البيت الولع، ایک وقت وہ آئے گا لوگ امانتیں کھا جائیں گے. اذا اتخذ البيت الولع، اب یہ جب باتیں آئیں گی میری امت میں تو پھر آ جائے گا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا، اس کے اوپر غور کرو. اور اب پورا مجمع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر غور کرو. اذا اتخذ البيت الولع، ایک وقت وہ آئے گا کہ لوگ امانتیں کھا جائیں گے، امانتیں کھا جائیں گے. اور اس کا ایک ترجمہ اذا اتخذ البيت الولع، حکومتوں کا پیسہ ناجائز طریقے سے لوگ کھا جائیں گے. قیامت سے پہلے ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ امانتیں کھا جائیں گے. کسی کے پاس امانت رکھو امانت کھا جائے گا، اگر کسی بھائی کے پاس بہن کی امانت ہے وہ کھا جائے گا، کسی کے پاس اپنے گھر والوں کی رشتے داروں کی امانتیں ہیں وہ کھا جائیں گے. اب امانتوں میں زمین ہے، امانتوں کے اندر میں روپیہ ہے، پیسہ ہے. غور کرو آج امانت کی حد تک مسلمان کھا رہا ہے کہ اپنی سگی بہن کا حصہ جائیداد میں دینے کے لیے تیار، سگی بہن کا حصہ جائیداد میں دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک 10 بائی 10 کا کمرہ اگر باپ نے چھوڑا ہے اور 3 بھائی اور 3 بہنیں ہیں تو 10 بائی 10 کے کمرے میں ان 3 بھائی اور 3 بہنوں کا حق ہے جو شریعت نے بتایا ہوا ہے. اگر کوئی ایک بھائی یہ کہے کہ میں یہ امانت اپنے پاس رکھوں گا اور میرے بہنوں کو تو بہت ساری جائیداد ہے، پراپرٹی ہے، میرے بھائیوں کو بہت ساری جائیداد ہے، پراپرٹی ہے، وہ کچھ نہیں بولیں گے. اور انہوں نے کچھ نہیں بھی بولا اور جب اس کمرے میں بیٹھ کر کے روزانہ ایک قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، روزانہ تہجد پڑھ رہا ہے، روزانہ اللہ کا ہزاروں مرتبہ ذکر کر رہا ہے، سال ہوتی ہی حج کو جا رہا ہے، مرے گا مرتے ہی سیدھا جہنم میں جائے گا، مرتے ہی سیدھا جہنم میں جائے گا. جو لوگ اپنی بہنوں کو اپنی جائیداد میں وراثت میں دیتے، وراثت کے مسائل علماء سے پوچھو اور کیا وراثت ہے. اگر 1000 روپئے باپ نے دل کا چھوڑا ہے تو 1000 روپئے کے اندر میں پورے بہنوں کا حق ہے. کسی بہن کا نکاح کر دیا، 5 لاکھ 10 لاکھ روپئے اس کو دے دیے، اب اس کا حق ادا ہو گیا، اس کے جہیز دے دیا، بہت کا خرچ ہو گیا تھا. نہیں 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 نہیں، اس بہن کا حصہ برابر گھر میں ہے، جائیداد میں ہے. جب یہ ہوگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا فرمایا بتا رہا ہوں. حدیث کا میں نے صرف ایک حصہ بتایا.
زکات میں ڈھیلے بہانے تلاش کریں گے. ارے میرے پاس تو 7.5 تولے سونا ہے ہی نہیں, تو زکات کہاں سے آتے؟ حساب کرو, زکات نکالو. اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, اور تیسری قسم اللہ کی قسم, اگر بہت سے کم مسلمان حساب کر کے اپنے مال کی زکات نکالے, کوئی بیٹی غریب کی بغیر نکاح کے گھر کے اندر میں نہیں رہے گی, اور کوئی مریض بغیر پیسے کے ہاسپٹل کے اندر میں تڑپ تڑپ کر کے نہیں مرے گا, اور کوئی غریب اپنے گھروں کے اندر میں قبر و فاقے نہیں کاٹے گا, اور قبر و فاقے نہیں آئیں گے گھروں کے اندر میں. اگر پوری امت اپنا حساب کر کے زکات نکالے, پورے دنیا کے اندر میں کوئی مسلمان غریب نظر نہیں آئے گا. اگر امت اپنا حساب کر کے زکات نکالے, بس زکات کو بڑھانا, زکات نکالنے سے لوگ انکار کریں گے, زکات نکالنے سے لوگ انکار کریں گے. تیسری چیز ہے کہ رسول صاحب نے فرمایا تو علم الغیب الدین, علم دین دنیا چمکانے کے لیے حاصل کیا ہے, علم دین دنیا چمکانے کے لیے حاصل کیا جائے گا. علماء مالداروں کے دروازوں پر ذلیل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ غریبوں سے علماء کا واسطہ نہیں ہوگا, غریبوں کے پاس علماء نہیں جائیں گے, مالدار لوگوں سے ان کا تعلق ہوگا, مال کمانا ان کا مقصد بن جائے گا. وہ تو علم الغیب الدین, علم دین دنیا چمکانے کے لیے حاصل کیا جائے گا. یہ دین اس لیے سیکھا اور علم دین اس لیے حاصل کیا کہ لوگ مجھے عالم کہیں, بہت بڑا علامہ کہیں, اس کے لیے علم دین حاصل کیا جائے گا. تو علم الغیب الدین وعدا الرجل زوجته, تم دیکھو گے کہ لوگ عورتوں کے فرما بردار ہو جائیں گے. وعدا الرجل زوجته, عورتوں کی فرما برداری کرنے لگیں گے, اطاعت عورتوں کی ہوگی, ماں باپ کی چھوڑ دیں گے, اور عورت جو کہنے پر کوئی, عورت جو کہنے اس کو ہی کئی فانتم استعمال نساؤکم, دوسری حدیث بتا رہا ہوں, پہلے جو حدیث چل رہی ہے اس کو رکا کے میں دوسری حدیث بتا رہا ہوں. کئی فانتم استعمال نساؤکم, لوگوں اس وقت تمہاری کیا گت بنے گی جب تمہاری عورتیں تمہارا قبلہ بن جائیں گے, یا عورت کے اشارے پر تم چلنے لگو گے. کئی فانتم استعمال نساؤکم وفسد شبابکم, اور جب تم دیکھو کہ تمہارے جوان فاسق اور فاجر ہو جائیں, گناہوں میں مبتلا ہو جائیں, تمہارے جوان کو دیکھ کر کے اللہ یاد آ جانا چاہیے گا, لیکن تمہارے جوان کو جب تم دیکھو کہ وہ اس کا فجور میں مبتلا ہے, گناہوں کی زندگی جی رہا ہے. کئی فانتم استعمال نساؤکم وفسد شبابکم وترکتم جہادکم, تم اللہ کے دین کی محنت کرنا چھوڑ دو گے, اس وقت تمہاری کیا گت بنے گی اللہ کے رسول اللہ. وعدا الرجل زوجته, تم دیکھو گے کہ عورتوں کی اطاعت لوگوں کے درمیان ہے. وَأَخْفَى أُمُّهُ, اور ماؤں کے نافرمان ہو جائیں گے, ماؤں کے نافرمان ہو جائیں گے. گرتے رہو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی ہیں. وَأَخْفَى أُمُّهُ, تم دیکھو گے کہ ماں کی نافرمانی عام طور پر کی جا رہی ہے. جبرائیل علیہ السلام کے پاس آئے اور پوچھا, یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو پتہ ہے. پھر پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو پتہ ہے. تیسری مرتبہ پوچھا, یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل, جب تم زمین پر دیکھو کہ لوگ ماؤں کے ساتھ نوکروں کے جیسا سلوک کریں تو سمجھ لینا قیامت کے نقارے پر چوٹ کرنے کا. ماں باپ کا مقام فرمایا وَأَخْفَى أُمُّهُ, ماؤں کو تو ایسے ذلیل کہتے ہیں, ماں کی بات کے اوپر لوگوں کا دھیان نہیں ہوگا کہ ماں کیا کہہ رہی ہے, ماں کا حکم کیا ہے. جبکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت کلاب بن امیہ, حضرت امیہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت کلاب, یہ گئے جہاد کے اندر میں, اللہ کے راستے کے اندر میں گئے ہیں, اور سب سے زیادہ اصحاب حضرت حاج وعمارت المسجد الحرام, کیا کہہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ, حاجی لوگوں کو پانی پلانا, حرمین شریفین کی پہلے دہلی کرنا, من آمن بنا عند اللہ یستوون, اور اللہ کے اوپر ایمان لا کر کے اللہ کے راستے کی محنت کرنا, اس سے اونچا عمل اللہ کی نظر میں کوئی نہیں. سب سے اونچا عمل اللہ کے راستے میں جہاد ہے. لیکن جہاد میں گئے ہیں حضرت کلاب بن امیہ رضی اللہ عنہ, ان کے باپ رات کے وقت کے اندر میں کچھ اشعار پڑھ رہے تھے, اور وہ اشعار حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک پہنچے, اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب ان اشعار کا علم ہوا تو فرمایا کہ کلاب کہاں ہے, تو کہا کہ اللہ کے راستے میں, سب کو بلاؤ. فوراً بلایا. مدینے میں جب مسجد نبوی میں آئے تو کوڑا نکال کر کے سر میں اتنا مارا کہ پورا گناہ خون کر دیا, اور کہنے لگے کہ اللہ ماں باپ کی خدمت چھوڑ کر کے کون سا جہاد کرنے کے لیے
ایک آدمی نے کروڑ روپے کی مسجد بنائی، کروڑ روپے کی مسجد بنائی، ایک آدمی نے کروڑ روپے صدقہ دے دیا، ایک آدمی نے کروڑ روپے، میں مسجد کی بات کر رہا ہوں، مسجد کی کروڑ روپے کی مسجد بنائی، اور ایک آدمی نے کروڑ روپے اللہ کے راستے کے اندر خرچ کیا۔ ایک آدمی کی حیثیت نہیں ہے، اس کی حیثیت 100 روپے کی ہے، وہ 100 روپے کی چپل خرید کر کے اپنے ماں کو لا کر دیتی ہے۔ اللہ کی قسم پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، وہ کروڑ روپے پر وہ ثواب نہیں ہے جو 100 روپے کی چپل لا کے کرنا ہے۔ 100 روپے کی چپل خرید کر کے اپنے ماں باپ کو دینے کے اوپر جو ثواب اللہ نے رکھا ہوا ہے، وہ کروڑ روپے کی مسجد بنانے پر اللہ کا ثواب، وہ الگ فضیلت ہے، اس کی الگ ثواب ہے۔ لیکن مقابلہ میں کہہ رہا ہوں کہ ماں باپ کے ساتھ میں وہاں کا اور جب تم دیکھو کہ لوگ ماؤں کے نافرمان ہو جائیں گے، وَأَدْنَا صَدِيقَهُ، دوستوں کو دیکھیں گے تو اپنی بانہیں پھیلا کر کے کہیں گے آ گیا میرا دوست، آ جا آ جا، اور اس کو گلے سے لگائیں گے۔ اب یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، اس پہ اور وَأَدْنَا صَدِيقَهُ وَأَخْشَى أَبَاهُ، آپ کو دیکھیں گے سامنے سے آ رہا ہے تو گلی بدل دیں گے کیونکہ کچھ کام نہ کریں، کچھ تقاضا نہ رکھے، اس لیے باپ کو دیکھ کر کے گلی بدل دیں گے۔ وَأَدْنَا صَدِيقَهُ وَأَخْشَى أَبَاهُ وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، جب تم دیکھو کہ مسجدیں فتنوں کا گھر بن گئی ہیں اور مسجدوں کے اندر میں جھگڑے ہونے لگے ہیں، مسجدوں کے اندر میں یہ ہماری مسجد، یہ ان کی مسجد، یہ فلانی مسجد، یہ اہل حدیث کی، یہ بریلوی کی، یہ تبلیغی جماعت کی، یہ اس کی، وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، جب تم دیکھو کہ مسجدیں بھی جھگڑوں کی جگہ بن گئی، ادھر تبدیل البیع والامانۃ مغرمہ والزکاۃ مغرمہ وتعلم لغیر الدین واعطاء الرجل زوجته واعطى امه وادنى صديقه وارتفعت الاصوات في المساجد، تو کیا فرمایا ولبس الحریر، اور جب تم دیکھو کہ مردوں کے بدن کے اوپر ریشم کا کپڑا تمہیں نظر آئے، ولبس الحریر، جب تم دیکھو کہ مردوں کے بدن کے اوپر ریشم کا کپڑا نظر آئے، وشربت الخمور، اور جب تم دیکھو کہ شراب عام طور پر پی جا رہی ہے، حالانکہ اسلام میں شراب حرام ہے، لیکن شراب جب تم دیکھو کہ گلی گلی کوچا کوچا نوجوانوں کی زندگیوں کے اندر میں شراب کا نشہ آ چکا ہے، شراب حرام ہے، شراب حرام ہے، شراب حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو شرابی کو عذاب دیتے ہیں قبر کے اندر میں، اللہ ہی بچائے۔ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بچہ فوت ہوا، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بچہ فوت ہوا، انہوں نے لے جا کر کے قبرستان کے اندر میں اس کو دفن کیا، دفن کرنے کے کچھ سال تک بہت بچے سے محبت کی، دعا کرتے رہے، دعا کرتے رہے، اللہ میرا بچہ کیسا ہے مجھے دکھا دے، اللہ میرا بچہ کیسا ہے دکھا دے۔ ایک دن رات اللہ نے دعا کی برکت سے خواب میں بچے کی زیارت کرائی، بچے سے ملاقات ہوئی، بچے کو دیکھا، سر کے بال سفید ہیں، چہرے کے اوپر 90 سال 100 سال کے بچے کی طرح، بوڑھے کی طرح چہرے کے اوپر جھڑیاں ہیں، پورا بدن جھڑیوں بھرا ہے۔ کہا بیٹا تم تو بڑے حسین تھے، خوبصورت تھے، تمہارے اوپر بڑھاپا کیسے آ گیا؟ تو بچے نے جواب کے اندر فرمایا ابو جان آپ ہمیں قبرستان کے اندر میں دفن کر کے نکل گئے، اور جانے کے کچھ دیر کے بعد ایک شرابی کا جنازہ قبرستان کے اندر میں لا کر کے دفن کیا گیا، اس کو جلانے کے لیے جہنم کی آگ جو آئی، اس آگ کو دیکھ کر کے اس قبرستان کے پورے بچوں کے اوپر بڑھاپا۔ شرابی سے مصافحہ کرنے والا قبر سے اندھا اٹھایا جائے گا، شرابی کی مدد کرنے والا، اللہ کے رسول نے فرمایا ایسا ہی گناہگار ہے جیسے دنیا کے اندر سے اسلام کو مٹانے والا گناہگار۔ شراب عام طور پر پی جائے گی، وشربت الخمور وطہرت القینات والمعازف، میرے نوجوان ساتھیوں اس کے اوپر آپ غور کرو، فرمایا کہ ناچنے والی اور گانے والی عورت ان کے پاس عزت دار بن جائے، وطہرت القینات والمعازف، تم دیکھو گے کہ ناچنے والی عورتیں ان کے پاس عزت دار بن جائیں گی۔ بہن کی فوٹو نہیں ہے، امی کی فوٹو نہیں ہے، موبائل کے اسکرین کے اوپر ناچنے والی عورتوں کی اسکرین لگا کر کے نوجوان گھوم رہے ہیں، بے حیائی زندگی کے اندر میں اپنے آپ آ چکی ہے۔ فرمایا کہ وظاہرت القینات والمعازف، جب تم دیکھو گے کہ عورتیں تمہارے پاس ناچنے
ہنسنے والی عزت دار بن جائے. فَلَعْنَ آخِرُ أُمَّتِ أَوَّلُهَا. اور تم دیکھو گے کہ پچھلے لوگوں کے اوپر نئے زمانے کے لوگ لعنت کریں گے کہ وہ تو جاہل لوگ تھے, ان کو کیا سمجھتا تھا, پڑھائی کا زمانہ ہے اور اب جو ہے سب کچھ. وَسَادِ الْقَبِيلَةَ فَاسِقَهُمْ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا سردار فاسق اور فاجر بن جائے. وَسَادِ الْقَبِيلَةَ فَاسِقَهُمْ. ان کے قبیلوں کے سردار یہ اپنا لیڈر سب سے گناہگار جو بندہ ہوگا اس کو اپنا رہبر بنا کر کے چلے, اسے اپنا پاورفل سمجھے گے. دوسری حدیث سناتا ہوں, سیاتی علی الناس زمان حممهم بطونهم وشرفهم دینارهم ودرہمهم. قیامت سے پہلے کا ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگوں کی زندگیوں کا مقصد بس پیٹ بن جائے گا. حرام سے آتا ہے آئے, حرام سے آتا ہے آئے, کسی کا حق دبا کر کے آتا ہے, کسی کی زمین دبا کر کے آتا ہے. سیاتی علی الناس زمان حممهم بطونهم وشرفهم دینارهم ودرہمهم. اور جب تم دیکھو گے عزت کا معیار پیسہ بنایا جائے گا. جس کے پاس پیسہ ہے اس کی لوگ عزت کریں گے. تقوی پرہیزگاری والوں کو لوگ اندھیت کرنے لگیں گے. مسجدوں کے اماموں کو, مسجدوں کے مؤذنوں کو, جن کا مقام اللہ نے سب سے اونچا بنایا ہوا ہے, ان کو حقارت سے دیکھیں گے اور پیسے والوں کے پیچھے بھاگنے لگیں گے. سیاتی علی الناس زمان حممهم بطونهم وشرفهم دینارهم ودرہمهم وقبلتهم نساؤهم. اور ان کی عورتیں ان کے لیے قبلہ بن جائیں گی. یہ تین علامتیں دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. فرمایا وَسَادِ الْقَبِيلَةَ فَاسِقَهُمْ. اور جب ان کے قبیلے کا سردار فاسق و فاجر ہو جائے گا. اب یہ باتیں بتا کر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے إِذَا اتُّخِذَ الْبَيْعُ وَالْأَمَانَةُ مَغْنَمًا وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا وَتُعَلِّمُ لِغَيْرِ الدِّينِ وَأَعْطَاهُ الرَّجُلَ زَوْجَتَهُ وَأَمُّهُ وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ وَلُبِسَ الْحَرِيرُ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ وَزَهَّتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقَهُمْ. یہ جب باتیں میری امت کے اندر میں آئیں گی تو پھر وَزَلْزَلَةً وَقَذْفًا وَخَسْفًا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین میں زلزلے آئیں گے, ان کے چہرے مست کر دیے جائیں گے, ان کے اوپر ایک کے بعد ایک ایسے عذابات اللہ کی طرف سے آئیں گے جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹنے کے بعد منجے زمین کے اوپر گرتے ہیں کہ ایک اٹھاؤ تو دوسرا گرا, دوسرا اٹھاؤ تو تیسرا گرا. جب یہ 15 باتیں میری امت کے اندر میں پیدا ہوں گی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے اوپر اللہ کے عذاب ایک کے بعد ایک ایسے آئیں گے جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹنے کے بعد ایک ایک دانہ زمین کے اوپر گرتا ہے. ایک عذاب سے نکلنے کی دوسری پریشانی میں اللہ نہیں ہوتا. حالات اللہ تبارک و تعالیٰ کے پالے ہوئے کتے ہیں, یاد رکھنا میری بات کو. حالات اللہ کے پالے ہوئے کتے ہیں. جیسے آدمی اپنے گھر کے اندر میں کتا پالتا ہے اور باہر بورڈ لگا دیتا ہے کہ کترا پاسن ساود رہا, گھر کے اندر میں خطرناک کتا ہے. ایسے ہی حالات اللہ نے بنائے ہوئے ہیں. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم. جو کچھ تمہارے اوپر حال آ رہا ہے, جو کچھ تمہارے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں, جو کچھ تمہارے اوپر پریشانیاں آ رہی ہیں, اللہ کہہ رہے ہیں میری طرف انگلی مت اٹھانا, یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے, یہ تم نے کیا ہوا ہے. ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ. قرآن چیخ چیخ کر کے اعلان کر رہا ہے جو کچھ بحروبر کے اندر میں فساد ہے, جو کچھ لوگوں کی موت لنچنگ ہو رہی ہے, جو کچھ بچیوں کی عصمتوں پر ڈاکے پڑ رہے ہیں, جو کچھ امت کے اوپر حالات آ رہے ہیں. ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ. یہ سب حالات اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا کیا دھرا ہے, تم نے اپنے اعمال بگاڑے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے آسمان سے یہ حالات. مسجدوں سے امت دور, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو امت بھول گئی کہ میرا نبی میرے لیے کیا قربانی دے کر کے گیا. وہ احسانات اس کو بھول گئے. کیسے نہیں اللہ حالات ڈالیں گے. مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ. قرآن میں اللہ اعلان کر رہا ہے اے میرے بندے مجھے بتا تو صحیح تجھے دکھ دے کر کے مجھے کیا ملتا ہے. مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ. تیرے بچے کے اوپر موت ڈال دی مجھے کیا ملتا ہے, اور تیری بچی کے ساتھ میں کوئی حادثہ کر دیا مجھے کیا ملتا ہے. مسلمانوں تمہارے گھر چل گئے مجھے کیا ملتا ہے. مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ. تمہیں عذاب دے کر کے مجھے کیا مل رہا ہے. یاد رکھو جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے وہ سب تمہارا کیا دھرا ہے, میری طرف انگلی مت اٹھاؤ.
تم صحیح ہو جاؤ، تم صحیح ہو جاؤ، یہ باطل کچھ نہیں کر سکتا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اس سے پہلے بھی بہت باطل آیا، ارے اتنی بڑی طاقت کے ساتھ میں فرعون آیا، کیا فرعون نے موسیٰ کا کچھ بگاڑا؟ نمرود پوری طاقت کے ساتھ آیا، کیا آگ میں ابراہیم کا کچھ بگڑا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یونس کو مچھلی کے پیٹ میں بھیجا، کیا مچھلی نے یونس کا کچھ بگاڑا؟ اللہ کی عزت و جلال کی قسم، مسلمان کے ساتھ اللہ ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، انہیں اپنی طاقتوں پر ناز ہے، انہیں اپنی فوجوں پر ناز ہے، انہیں اپنی حکومتوں پر ناز ہے۔ جو سچا مسلمان ہے اسے اللہ پر ناز ہے۔ گٹر کے اندر میں پانی بہتا ہے، گٹر بہتی ہے، لیکن ایک جگہ جب جم جاتی ہے، جب تک گٹر بہتی ہے کسی کا دھیان اس کی طرف نہیں جاتا کہ گٹر بہہ رہی ہے، گندگی جا رہی ہے، لیکن جب ایک جگہ گٹر جمع ہو جاتی ہے اور وہاں پانی تم جاتا ہے اور نکل کر کے روڈ پر آتا ہے، گھروں کے سامنے آتا ہے، بدبو آنے لگتی ہے، تو اب گھر والے کیا کرتے ہیں؟ فون لگاتے ہیں، بلاؤ میونسپلٹی والوں کو، یہ گٹر صاف کرو، گندگی بہت زیادہ ہو گئی ہے، اب اس کو صاف کرنا ضروری ہے۔ ایسے ہی باطل جب ظلم کرتا ہے، یہ گندگی کی گٹر ہے، یہ جب انسانوں کے اوپر قہر بن کر کے برستا ہے، یہ گندگی کی گٹر ہے، یہ جب بچیوں کی آبروؤں پر ڈاکے ڈالتا ہے، یہ گندگی کی گٹر ہے۔ ان کا ظلم جب حد سے بڑھ جاتا ہے اور کسی ایک جگہ جا کر آ کر کے رک جاتا ہے، تو جیسے میونسپلٹی والے حرکت میں آتے ہیں، اللہ کی قسم اللہ کا غیبی نظام حرکت کے اندر میں آ جاتا ہے، پھر اللہ ان کا صفایا کرتا ہے، اور کیسے کرتا ہے؟ جیسے مکڑی کے جالے کرنے لگے ہیں، جھاڑو پھرا دیا، سب کو صاف کر دیا۔ اللہ جس دن ان کا حساب کرنے پر آئے گا، اللہ اپنی قدرت سے سب کا صفایا کرے گا۔ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اپنے اللہ کو منا لو۔ آج اللہ ناراض ہے، اسی امت کے اوپر حالات ہیں۔ رمضان جیسا مہینہ ہو، 98% نوجوان روزہ چھوڑ کر کے زندگی گزاریں۔ رمضان جیسا مہینہ ہو اور 98% تراویحوں سے مسجدیں خالی ہو جائیں۔ رمضان جیسا مہینہ ہو اور رمضان کے مہینے میں نماز کا اہتمام امت نہ کرے۔ رمضان جیسا مہینہ ہو، حرام کی غذا سے روزے افطار کیے جائیں۔ حرام صرف کسی غیر کی دعوت کو قبول کرنا حرام نہیں ہے۔ امت مسائل علماء سے پوچھتی نہیں، اس لیے گمراہ ہو رہی ہے۔ غیر تو غیر ہے، برادران وطن کے اوپر تو اللہ کے احکام ہے ہی نہیں، اللہ کے احکام ہے ہی نہیں۔ ان کے لیے حلال اور حرام سب اللہ نے دنیا ان کے لیے جنت بنائی ہوئی ہے۔ حلال اور حرام کا مکلف یہ صرف اور صرف مسلمان ہے، ایمان والا ہے۔ گھر کے اندر میں ہر گھر بچت گھر سے ناپاک ہو چکا ہے۔ گھر کی امت کی بیٹیاں حرام کا سود کا پیسہ لا کر کے گھر کے اندر میں چولہا جلا رہی ہیں۔ امت اگر زکات کے پیسے نکال کر کے غریبوں کا حق ادا کرتی، یہ امت کی بچیاں حرام کے اوپر آمادہ نہیں ہوتی۔ کبھی اس پہ بھی تو غور کرو کہ ہم نے کہاں اپنی کشتی کو ڈبایا، ہم نے کہاں اپنی کشتی کو ڈبویا ہوا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ حالات جو آ رہے ہیں یہ صرف اور صرف ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، صرف ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ مسجد میں 5 وقت اذان ہو، مؤذن کہے آؤ کامیابی کی طرف، اور ہم بھاگے دکان کی طرف، ہم بھاگے تجارت کی طرف۔ اللہ کے نبی کہیں اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں جس کا نماز سے تعلق نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ حالات جو اس وقت عالم کے اندر میں چل رہے ہیں آج بھی ہیں، جن کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کا نظام چلا رہا ہے۔ کئی گنے چنے انگلیوں پر گننے کی طرح، شاید وہ راتوں کو اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، ان کے آنسوؤں کی برکت سے آج تک ہم خنزیر اور بندر نہیں بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ایک حکم آیا تھا، اور وہ حکم یہ تھا کہ سنیچر کو مچھلی کا شکار مت کرو۔ انہوں نے اس حکم کو توڑ دیا۔ فوراً اللہ نے کہا کونوا قردۃ خاسئین، کہ تم سب کے سب بندر اور خنزیر بن جاؤ۔ رات انسان سوئے، قرآن پڑھو ترجمے کے ساتھ، واقعات کو دیکھو، صبح جب اٹھے تو سب کے شکلیں بدلی ہوئی ہیں، کچھ بندر بنے ہوئے ہیں، خنزیر بنے ہوئے ہیں۔ یہاں صبح سے شام تک اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے۔ کالی کملی والے کو دعا دو کہ اس کی برکت سے ہمارا زمین کے اوپر صحیح کرا۔ موت کا وقت ہے،
سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، چلیے اللہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ فرمانے لگے کہ ہاں میں اللہ کے پاس آنے کے لیے تیار ہوں، جبرائیل پہلے واپس آسمان میں جاؤ اور پوچھ کر کے آؤ کہ میرے پاس میری امت کا کیا ہے۔ وہاں سوال نہیں اٹھایا جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اچانک ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر بیٹھی تھی، ہم سب کی ماں ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ام سلمہ دیکھو ایک آسمان کا فرشتہ آ رہا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا، میں اندر کمرے میں اکیلا ہوں، بات کر رہا ہوں، کسی کو اندر آنے مت دینا۔ ام سلمہ باہر بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ حضرت حسن کے مقابلے میں حضرت حسین بہت پھرتیلے تھے، حضرت حسین سر سے لے کر کے کمر تک حضرت علی کے جیسے تھے اور کمر سے لے کر کے پیر تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے تھے، پھرتیلاپن زیادہ تھا۔ بھاگتے آئے، ام سلمہ نے روکنا چاہا، ان کے ہاتھ سے چھوٹ گئے اور سیدھے کمرے کے اندر میں داخل ہو گئے۔ جب کمرے میں داخل ہوئے تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چیخ کر کے رونے کی آواز آئی، چلا چلا کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ تو ام سلمہ بھاگی، ہے تو ہے، کیا ہوا؟ جا کر کے دروازہ کھولا تو دیکھا حضرت حسین کو گلے سے لگایا اور دھڑے مار مار کر رو رہے ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ خیر تو ہے، ابھی ابھی فرشتہ مجھے بتا کر کے گیا ہے میری امت میرے اس نواسے کو بڑی بے دردی کے ساتھ میں قتل کرنے والی ہے۔ وہ خون، وہ مٹی مجھے دکھا کر کے وہ فرشتہ گیا ہے جس جگہ میرے اس نواسے کا خون ملنے والا ہے۔ موت کے وقت یہ نہیں کہا میرے حسین کا کیا ہوگا کربلا کے میدان میں، یوں نہیں کہا کہ میری بیٹی فاطمہ کا کیا ہوگا، یوں نہیں کہا کہ عائشہ کا کیا ہوگا، بلکہ یوں کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ جبرائیل آسمان پر گئے اور آسمان سے نیچے آئے اور فرمایا اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بعد آپ کی امت کو اللہ تنہا نہیں چھوڑے گا۔ الآن قرۃ عینی، اے اللہ اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی، اب میں آنے کے لیے تیار ہوں، اب میں آنے کے لیے تیار ہوں۔ اور پھر یاد رکھو آخر وقت میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حرکت کر رہی تھی تو اماں عائشہ نے کان لگا کر کے سنا کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت نماز مت چھوڑنا اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا، یہ دو کام کرو گے تو دنیا میں کامیاب رہو گے۔ آج الصلاۃ نماز بھی چھوٹ گئی، وما ملکت ایمانکم آپس کی رشتہ داریاں، دوست، نوکر، سب کے ساتھ جانوروں کی جیسا سلوک ان کا ہو گیا۔ کیسے اللہ کی رحمت آسمان سے، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے اپنی رحمتوں کو برسائے گا، کیسے ہمارے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مددیں آئیں گی۔ ہم وہ ہیں کہ ہمارا بچہ ہاتھ اٹھاتا تھا تو اللہ کا عرش ہلایا کرتا تھا۔ شاہ عبد الشہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں دہلی میں قحط پڑا، حالات وقت سے بدتر ہو گئے۔ شاہ ولی اللہ محدث پورے لوگوں کو لے کر کے گئے ہیں اور جا کر کے عیدگاہ کے اوپر نماز پڑھ رہے ہیں اور رو رو کر کے دعا مانگ رہے ہیں۔ ایک 10 سال کا بچہ، لکھا ہے کتابوں کے اندر میں، گھوڑے کو پکڑ کر کے آیا اور دور کھڑا ہو کر کے ہنس رہا ہے اور خوب ہنس رہا ہے۔ یہ رو رو کر کے ان کا برا حال، آسمان سے بارش نہیں ہوئی۔ شاہ ولی اللہ محدث رحمۃ اللہ علیہ نے اس بچے کو دیکھا، اس کے قریب گئے اور جا کر کے کہا کہ بیٹا سب لوگ ہزاروں کا مجمع رو رہا ہے، پریشان ہے، آسمان سے بارش نہیں ہو رہی ہے اور تو یہاں کھڑے ہو کر کے ہنس رہا ہے، کیا تیرے اخلاق ہے، کیا تیرے ماں باپ نے تجھے تہذیب سکھائی ہے؟ بیٹے ایسے نہیں کرتے۔ لوگوں نے کہا ہنس اس لیے رہا ہوں کہ تم اتنا مانگ رہے ہو، بارش نہیں آئی، تم کہو تو میں بارش برسا کر کے دکھا دوں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اچھا تو برسائے گا؟ کہا ہاں۔ اس نے اس گھوڑے کے اوپر سے ایک کپڑا نکالا اور وہ کپڑا اپنے ہاتھ میں پکڑ کر کے کہا کہ اے اللہ اس کپڑے کا واسطہ دیتا ہوں، آسمان سے بارش برسا۔ لکھا ہے مورخین نے آسمان میں بادل آئے اور بارش برسنے لگی۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث نے اس بچے کو گلے سے لگایا، کہا کہ بیٹا یہ کپڑا کس کا ہے؟ کہنے لگا میری ماں بیوہ ہے، میری ماں کا کپڑا ہے، میری ماں کے اس آنچل کے اوپر بھی آج تک کسی غیر محرم کی نگاہ نہیں پڑی، اس کے واسطے سے میں نے دعا مانگی اللہ تبارک و تعالیٰ۔ آج امت کی بچیوں کا کیا حال ہے، آج امت کی عورتوں کا کیا حال ہے، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ حالات نہیں لائے گا اور کیسے امت کے مسائل حل ہوں گے۔ بھائیوں اللہ کا واسطہ، یہ
اس میں کچھ اچھے بھی جائیں گے، گیہوں کے ساتھ کیڑے رکھے جاتے ہیں کہاں نا، تو ایسے ہوگا، حالات جب بگڑیں گے تو حالات بگڑیں گے، تو اس میں گناہگار کے ساتھ نیک لوگ بھی جائیں گے کہ ان کو بھی ان کے اوپر بھی وہ حال آئے گا، مرنے کے بعد رہے گا۔ چلو یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، ہے وہ روح میں آ جاؤ، تمہارا رب تمہارا استقبال کر رہا ہے، تمہارا رب تمہارا استقبال کر رہا ہے۔ اللہ کا واسطہ اس رمضان کو اپنی زندگی کا توبہ کا رمضان بنا، اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کا رمضان بنا لینا۔ کیوں نہیں اللہ حالات لائے گا؟ یہ دین، جس دین کے ہم نے جنازے نکالے ہیں، جن نمازوں کے ہم نے جنازے نکالے ہیں، اور جس دین کو ہم نے اپنے پسے پشت ڈال رکھا ہے اور دنیا کو ایک نمبر کے اوپر رکھا ہے، اس دین کے لیے صحابہ کے بچے قربان ہوئے، اس دین کے لیے صحابہ نے اپنی عورتوں کو بیوہ کیا، اس دین کے لیے اکابرین کا سب کچھ لگا گیا، سب کچھ قربان ہو گیا، تب جا کر یہ دین ہم تک پہنچا۔ اور اس دین کے جنازے نکالنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حالات کے نہیں آنے کی امید رکھنا یہ بیوقوفی ہے، یہ پاگل پن ہے، یہ پاگل پن ہے۔ حکومتوں کو گالیاں دینے کے بجائے اور فوج اور افسروں کو گالیاں دینے کے بجائے اور ظالم بادشاہوں کو گالیاں دینے کے بجائے اپنے گریبان میں چھانٹ کر کے دیکھو، جس دین کے میں نے جنازے نکالے ہیں اس دین کے جنازے نکالنے پر میرے ساتھ کیا ہونا ہے، کیا ہونا ہے؟ اخلاق بگڑ گئے، معاملات بگڑ گئے۔ اخلاق کو اگر دیکھو، پورے ایک زمانہ وہ تھا مسلمان کے پڑوس میں رہنے کے لیے لوگ تنخواہ کرتے تھے، آج تم سے نفرت کر رہے ہیں، ہم سے نفرت کر رہے ہیں، میں بھی ہوں، ہم سب ہیں، ہمیں توبہ کی ضرورت ہے۔ عبداللہ بن مبارک نے اپنا گھر بیچنے کے لیے نکالا، ایک آیا اور آ کر کے کہنے لگا، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا، وہ یہودی جو آج پورے دنیا میں مسلمانوں کو ظلم کر رہے ہیں، وہ یہودی کا گھر تھا، وہ یہودی کہنے لگا کہ مجھے گھر بیچنا ہے، تو ریٹ نکالا اس نے 2000 درہم، اس محلے میں مکان ملتا تھا 1000 درہم کا، تو کہا کہ 2000 درہم، خریدنے والے نے کہا 2000 درہم کیوں، وہاں 1000 درہم میں مکان ملتا ہے، تو اس نے کہا کہ میرے پڑوس میں عبداللہ بن مبارک رہتے ہیں، ان کے پڑوس میں گھر دینے کے 1000 درہم زیادہ ہے، ان کے پڑوس میں رہنے کے 1000 درہم زیادہ لے رہا ہوں۔ مسلمان کا پڑوسی مسلمان سے محفوظ نہیں ہے، مسلمان کی آبرو مسلمان سے محفوظ نہیں ہے، اخلاق کا جنازہ نکل گیا، عبادات کسی حد تک ہیں، نماز کسی حد تک لوگ پڑھ رہے ہیں، قرآن کسی حد تک لوگ پڑھ رہے ہیں، لیکن اخلاق سے پوری دنیا خالی ہو چکی ہے، گنے چنے پوریوں پر اخلاق والے نظر آ رہے ہیں، ورنہ اخلاق سے دنیا خالی ہو گئی۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو عبادت اس دین کی بنیاد ہے، بنیاد اسلام والا ہم صرف اس دین کی بنیاد، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ اسلام کا فاؤنڈیشن ہے، یہ بنیاد ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن خلقک یکمل ایمانی، ایمان تکمیل ہوتا ہے اچھے اخلاق کے ساتھ۔ اگر اخلاق نہیں ہے، تہجد پڑھو کوئی فائدہ نہیں، اخلاق نہیں ہے، قرآن کی روز تلاوت کرو کوئی فائدہ نہیں، عبادات سے خالی ہو جائے۔ حضرت معاذ کو جب یمن کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روانہ کر رہے ہیں تو فرمایا کہ اے معاذ اس کی حفاظت کرنا، ایسے ہاتھ میں زبان پکڑی اور فرمایا اس کی حفاظت کرنا، اسی کی وجہ سے زیادہ تر لوگ جہنم میں جائیں، اسی کی وجہ سے، باطل پوری پلاننگ میں اور پوری تیاری میں، اور ہماری قوم بس اخلاق کا بگاڑ، ایک دوسرے کی غیبتیں، چغلیاں، بہتان بازی، جو عبادت کر رہے ہیں اس پر بھی پانی پھیر رہے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان لگا تھا، کیوں لگا تھا پتہ ہے؟ یہ بتانے کے لیے قیامت تک کی امت کو کہ زبان کتنی خطرناک چیز ہے، یہ بتانے کے لیے 1 مہینے تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالات کو گرم ہونے دیا، 1 مہینے تک لوگوں نے تو اما عائشہ کو چھوڑا نہیں، لوگوں نے تو اما عائشہ کو چھوڑا نہیں،
تو اس زمانے کے لوگوں نے اما عائشہ پر بہتان باندھ دیا، اما عائشہ پر بہتان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں میں گھر میں تھی، میں دیکھ رہی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ مجھ سے بدلا ہوا ہے، مجھ سے بات ہی نہیں کرتے ہیں، جبکہ اما عائشہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ محبت تھی۔ کسی نے آ کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کہ آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو فرمایا کہ عائشہ سے ہے۔ تو سوال کرنے والے نے سوال بدل دیا، کہنے لگا میں عورتوں میں نہیں پوچھ رہا، مردوں میں کس سے ہے؟ تو حضور نے جواب میں فرمایا عائشہ کے ابو سے ہے۔ حضور نے جواب میں کیا فرمایا؟ عائشہ کے ابو سے ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتی ہیں کہ میں گھر کے اندر میں تھی پریشان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات نہیں کر رہے ہیں، میری طبیعت خراب ہو گئی۔ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ کیا میں اپنے امی ابو کے پاس جاؤں؟ کیا میں اپنے امی ابو کے پاس جاؤں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں چلی جاؤ، ہاں چلی جاؤ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں پہلے جب پوچھتی تھی کہ کیا میں گھر جاؤں تو حضور کہتے تھے کہ عائشہ آج مت جانا، کل جانا، لیکن آپ کے رویے پہ سمجھ میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں۔ اللہ کے نبی کو بھی غم ہوا جب یہ زبان چلی ہے، جب یہ زبان چلی ہے۔ اور پھر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں واقعہ کیا ہوا تھا، غزوہ بنی مصطلق ایک غزوہ ہے، اس غزوے سے صحابہ واپس لوٹ رہے تھے، اس غزوے سے صحابہ واپس لوٹ رہے تھے۔ جب جماعت واپس آ رہی تھی تو جماعت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہوا کرتی تھی۔ اس وقت سفر کے اندر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت میں جو وزن تھا کم تھا، 40-50 کلو کے قریب وزن تھا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ پالکی میں لوگ لے کر کے چلا کرتے تھے، اس کے اوپر لے کر کے چلا کرتے تھے۔ تو غزوہ بنی مصطلق سے جب واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ پر صحابہ نے پڑاؤ ڈالا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب آگے جماعت نکلنے لگی تو حضرت عائشہ اس ڈولے کے اندر میں آ کر کے بیٹھ گئی۔ صحابہ نے دیکھا کہ اما عائشہ آ کر کے بیٹھ چکی ہیں، لیکن حضرت عائشہ جب اندر بیٹھی تو آپ کو خیال آیا کہ میں قضاء حاجات کے لیے جہاں گئی تھی میرے گلے کے اندر کا ہار وہاں گر گیا ہے، تو چلو جا کر کے لے کر آتی ہوں۔ آپ کو اترتے ہوئے صحابہ نے نہیں دیکھا، اب آپ گئی وہاں اور ہار ڈھونڈنے لگی تو ہار مل گیا، لیکن واپس آ کر کے دیکھا تو جماعت آگے جا چکی، جماعت آگے جا چکی ہے۔ تو حضرت عائشہ نے سوچا کہ چلو جب آگے جا کر کے دیکھیں گے کہ عائشہ نہیں ہے خیمے کے اندر میں تو اللہ کے نبی کسی کو بھیج دیں گے۔ اس خیال سے ایک درخت کے نیچے چادر اوڑھ کر کے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹ گئی کہ کوئی آئے گا پھر میں اس کے ساتھ جاؤں گی۔ ایک صحابی ہیں حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بوڑھے صحابی تھے، ان کی عمر 70-75 کے قریب تھی، تو حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیچھے رکھا کرتے تھے کہ کہیں کوئی سامان یہ وہ گر گیا ہو تو اٹھا کر کے لانے کے لیے۔ حضرت صفوان بن معطل جب آئے انہوں نے دیکھا کہ درخت کے نیچے ایک عورت لیٹی ہوئی ہے، تو پردے کی آیات آنے سے پہلے حضرت صفوان نے اما عائشہ کو دیکھا ہوا تھا، تو یہ سو گئی بے فکر ہو کر کے۔ عافیت کا زمانہ تھا، کوئی ڈر اور خوف نہیں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، لیٹی ہوئی ہیں۔ جب ان کے اوپر نگاہ پڑی تو حضرت صفوان بن معطل نے کہا اللہ اکبر۔ جب ان کی آواز سنی تو حضرت عائشہ اٹھ گئی اور اپنے آپ کو چادر سے سنبھالا، اور پھر انہوں نے اپنے اونٹ کو نیچے بٹھایا اور حضرت عائشہ اوپر آ کر کے بیٹھ گئی۔ حضرت صفوان نکیل پکڑ کر کے چلتے رہے۔ اب چلتے چلتے آگے قافلے کے پاس جب پہنچے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت صفوان بن معطل کو دیکھا۔ عبداللہ بن ابی اس زمانے کا جو سب سے بڑا منافق تھا، اس نے دیکھا کہ دونوں آ رہے ہیں تو کہنے لگا کہ یہ چکر کچھ اور معلوم پڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تہمت لگی، یہ زبان، اب وہ اس نے جو آواز لگائی تو پورے قافلے کے اندر جو منافق تھے انہوں نے اس کو ہوا دی، اور جب ایسی ہوائیں چلتی ہیں تو کچھ اس کے اندر میں دیندار بھی گھیرے میں آ جاتے ہیں۔ کچھ منافق لوگ اور کچھ گناہگار لوگ کسی کو بدنام کرنے کے لیے کچھ سازشیں رکھتے ہیں، تو نیک لوگ اس کے اندر میں آ جاتے ہیں، ایک دو
صحابہ بھی اس لپیٹ کے اندر میں آ گئے، انہوں نے بھی اس کا چرچا شروع کر دیا۔ چرچا ہوتے ہوتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کان تک بات پہنچی کہ لوگ اماں عائشہ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، سوچو اس نبی کے دل کے اوپر کیا گزری ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات کو سنا تو پریشان ہے، اور قرآن آسمان سے نہیں آ رہا، جبرائیل آسمان سے اتر نہیں رہے، ایک مہینہ مسلسل وحی نہیں آئی، ایک مہینہ وحی نہیں آئی۔ اس آگ کو اللہ نے اور بھڑکنے دیا، اس لیے کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو پتا چلے زبان کتنی بڑی لعنت ہے، اس کا حساب سے استعمال کرنا، اخلاق میں اس کا بہت بڑا کردار ہوا کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی پاک دامن عورت پہ بہتان باندھنا 100 سال کی مقبول عبادت کو ضائع کر دیتا ہے۔ کسی پاک دامن عورت پہ بہتان باندھنا 100 سال کی مقبول عبادت ضائع کر دیتا ہے۔ یہاں تو کس پر بہتان لگا ہے؟ اماں عائشہ پر بہتان لگا ہے، اور وہی آسمان سے نہیں آ رہی ہے۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ میں گھر جاؤں؟ تو کہا کہ چلی جاؤ۔ حضرت عائشہ کو پتہ نہیں، لیکن ان کے اوپر یہ بہتان لگا ہے، ابھی ان کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ بس اب وہ گھر گئی تو ابو کے تیور بدلے ہوئے۔ حضرت ابو بکر نے دیکھا، اور حضرت ام رومان جو آپ کی ماں تھی انہوں نے دیکھا۔ اماں عائشہ نے کہا کہ میرے نبی کچھ ناراض نظر آ رہے ہیں، ابو بتائیے تو صحیح کوئی بات ہے۔ حضرت ابو بکر بس رونے لگ گئے، اور روتے روتے کہنے لگے کہ خاموش۔ حضرت ابو بکر جواب نہیں دے رہے ہیں۔ اوہو، صدیق کا جگر پگھل گیا، اور اس کے پیچھے صرف یہ زبان چلی ہے، زبان کی سازش ہے۔ حضرت ام رومان رونے لگے، کہا مجھے کوئی کچھ کیوں نہیں بتاتا؟ کہا کہ بیٹی صبر کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں اسی پریشانی میں 1 مہینہ ہو چکا ہے۔ حضرت عائشہ رات کے وقت میں ام مستح کے ساتھ میں قضاء حاجات کے لیے گھر سے باہر نکلی۔ جب دونوں استنجا کو جانے لگی تو ام مستح کو ٹھوکر لگی تو ام مستح نے کہا ہلاک ہو جائے مستح خود کا بیٹا ہے۔ اور یہ وہ صحابی ہیں جو اس